ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ عقل مندی ایک نعمت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کبوتر اور ایک ٹونی چڑیا جنگل میں اڑتے اڑتے جا رہے تھے۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی کھانا نہ ملا۔ وہ اڑتے اڑتے اچانک وہ پہاڑوں کے سامنے پہنچے تو انہیں ایک خوراک کا دانہ نظر آیا۔ وہ جلدی اس کے پاس پہنچے تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ شکر ہے ہمیں کھانے کو تو کوئی چیز ملی، لیکن سامنے ایک بہت برا کوا آ گیا۔ کوا بھیا کہنے لگا، ارے ٹونی چڑیا اور کبوتر پیچھے ہو جاؤ، یہ میرا کھانا ہے۔ تم لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ میرے کھانے پر آ کر بیٹھو؟ یہ میرا کھانا ہے، یہ کتنے دنوں سے ادھر ہی پڑا ہے۔ جب کبوتر نے یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا، ارے کوے بھیا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو پہاڑوں کے درمیان ہمیں ایک دانہ ملا ہے جو کہ خوراک ہے، اور یہ تو کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، تو تم کیوں ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو؟ ٹونی چڑیا بھی بولنے لگی اور کہنے لگی کہ کوے بھیا، تم ہمیشہ ایسی ہی بے ایمانی والی باتیں کرتے ہو، خود کا کھانا تلاش نہیں کرتے، اور جب کسی کا کوئی کھانا وہ ڈھونڈ لے، کسی کو کوئی کھانا مل جائے تو اس کے اوپر آ کر زور آزمائی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر ایسے ہی کوے اور ٹونی چڑیا کے درمیان کھانے پر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ دونوں میں دھینگا مشتی ہو گئی، اور کوا وہ دانہ کھا کر اڑ گیا اور ٹونی چڑیا کا پر زخمی ہو گیا۔ ٹونی چڑیا بہت زیادہ زخمی ہو گئی تو کبوتر نے اس کی طرف دیکھا تو ٹونی چڑیا نے کہا کہ کبوتر بھائی، اب ہم کیا کریں گے؟ اس علاقے میں تو بہت زیادہ چیل بھی موجود ہیں جو کہ خون کی خوشبو سے جلدی اس جگہ پر آ جاتی ہیں، اور پھر آ کر اس پرندے اور جانور کو کھا جاتی ہیں۔ اور یہ چیل اتنی زیادہ خوفناک ہیں اور اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ یہ تو پورے کا پورا جانور ہی کھا جاتی ہیں۔ اپنے گھر تک جائیں گے۔ اگر ہم ابھی اڑ کے گئے تو یہ چیل میرے خون کی خوشبو سونگھ لیں گی اور جلدی آ کر ہم پر حملہ کر دیں گی اور ہم دونوں کو کھا جائیں گے، پھر ہم دونوں کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ تو کبوتر نے کافی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ارے ٹونی چڑیا بہنا، تم پریشان مت ہو، ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکال لیں گے۔ ہم شام ہونے تک کوئی نہ کوئی اس بات کا حل نکالیں گے، اور جب شام ہو جائے گی تو ہم اڑ کر اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ پھر ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک چیل آ کر سامنے بیٹھ گئی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جب ٹونی چڑیا نے چیل کو دیکھا تو اس نے کبوتر سے کہا، کبوتر بھائی، یہ چیل دیکھو ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ تو کبوتر بھائی نے کہا کہ تم حوصلہ رکھو ٹونی چڑیا، دیکھو ہم نے اتنا بڑا شکار کیا ہے آج، اور اس سے بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ جب سے ہم نے شکار کرنا شروع کیا ہے تب سے ہماری تو بھوک ہی نہیں مٹتی۔ تو ٹونی چڑیا نے کہا، ہاں واقعی، ہم نے اتنے بڑے جانور کا شکار تو کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی ابھی مجھے بھوک باقی ہے۔ جب چیل نے یہ ساری باتیں سنی تو چیل حیران ہو گئی کہ اتنے بڑے جانور کا شکار کرنے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹی۔ یہ تو بہت زیادہ خوفناک پرندے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز اور چالاک ہیں، یہ تو مجھ سے زیادہ دوسروں کے لیے خطرناک ہیں، اور خاص طور پر میرے لیے بھی، مجھے ان سے بچنا چاہیے۔ اور چیل یہ کہتی ہوئی اڑ گئی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتا گیا، لیکن ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ ٹونی چڑیا ابھی بھی پریشان بیٹھی تھی تو کبوتر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو۔ تب اچانک کوا، جو کہ لڑائی جھگڑا کر کے واپس جا رہا تھا، جب وہ گھر پہنچا تو اس نے ساری بات جا کر اپنی بیوی کو بتائی۔ تو کوی نے کہا کہ چلو ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں، ہم چیل کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چڑیا موجود ہے جس کے پر کے اوپر زخم ہے،
और उसके खून लगा हुआ है। जब चील उसकी खुशबू सूंघेगी तो जल्दी जल्दी जाकर टूनी चिड़िया पर हमला कर देगी और कबूतर और टूनी चिड़िया को खा जाएंगे, और उस तरह हमें हम उनसे बदला ले लेंगे और हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। जब कौवा और कवि चील के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दरमियान में एक कबूतर और टूनी चिड़िया बैठे हैं और टूनी चिड़िया का पर जख्मी है, तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, आओ हमारे साथ। जब चील उनके साथ वहां पहुंची तो फिर कबूतर ने वही बातें शुरू कर दी। हाँ, हमें तो बहुत मजा आया ये खाना खाकर। और अब देखो, एक कौवा और कवि को भी हमने भेजा है कि जाओ और चील को लेकर आओ। अब उसकी बारी है, हम उसको भी नोच कर खा जाएंगे। देखो, हमने कितने बड़े जानवर को पहले मार गिराया, उसको खा लिया, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटी। जब चील ने देखा उस जानवर की तरफ तो उसने कहा, ये तो बहुत भूखे जानवर हैं, ये तो बहुत भूखे परिंदे हैं। इन्होंने देखो कितने बड़े जानवर को खाने के बाद भी इनकी भूख नहीं मिटी, और ये कहीं मुझे भी ना खा जाएं। और वो कौवे और कवि को कहने लगी, तुम लोगों से बाद में हिसाब चुकता करूंगी, अभी मैं जाती हूँ। और फिर वो बाय बाय करके चल निकली। फिर जब कौवे और कवि ने ये सारा प्लान देखा तो उन्होंने कहा, अरे चील रुको रुको, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, इन्हें इसका पर तो जख्मी कौवे ने किया है, तुम क्यों जा रही हो भागी भागी? इधर आओ और आकर इस टूनी चिड़िया को पकड़ लो और इसको खा जाओ, और इस कबूतर को भी। लेकिन चील ने उसकी बात ना सुनी और वो चली गई। तब कबूतर ने कहा, कौवे और कवि, तुम दोनों का प्लान कामयाब नहीं हुआ, तुम दोनों नाकाम हो गए हो। अब रात होने वाली है और हम उड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। किसी ने खूब ही कहा है कि अक्ल अगर किसी के पास मौजूद हो तो उसका सही इस्तेमाल करके किसी भी काम में कामयाबी हासिल की जा सकती है, और अक्ल तो तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के अंदर मौजूद नहीं है। इसी वजह से तुम लोगों ने हमसे बदला लेने की कोशिश की, लेकिन हमने अपनी अकल समझ से काम लिया और इस मसले का हल तलाश किया। फिर कौवा और कवि नाराज होकर उड़ गए और टूनी चिड़िया और कबूतर भी उड़कर रात हो चुकी थी अपने अपने घरों जा पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।